الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورۃ الصافات کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے قربانی کے ثمرات کو کیسے باقی رکھا جائے۔ ان آیات میں مولا کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے عظیم الشان فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ قربانی کیسے قربانی تھی اور کیسے انہوں نے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس قربانی کا تذکرہ ان آیات میں فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساری بات بتا دی کہ ایسا حکم ہے، ایسا میرا ارادہ ہے، آپ کا کیا رائے ہے، آپ کا رد عمل کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا بتفعل ما تؤمر،
اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے میں حاضر ہوں، آپ کر دیجئے، جو کرنا چاہتے کر دے، میں حاضر ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا میں ہلوں گا بھی نہیں، میں نہ بھی نہیں کروں گا، آپ جو چاہے وہ کر لیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر، جیسا حکم ملا ہے ایسے کر دیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ میرے والد محترم آپ اللہ کے حکم سے مجھے صابرین میں سے پائیں گے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں کچھ آگے سے نہ نہیں کروں گا، کچھ حرکت بھی نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا منظر، یہ سارا نقشہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، فرمایا جب دونوں تسلیم ہو گئے، دونوں راضی ہو گئے، دونوں رب کے حضور اس امر کے لیے راضی ہو گئے، اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹا دیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جس طرح جانور قربانی کے لیے، ذبح کرنے کے لیے وہ لٹا دیتے ہیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وہاں پر لٹا دیا۔ یہ کام تو ہو گیا، ابراہیم بھی تیار، اسماعیل بھی تیار علیہم السلام۔ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز لگائی، ہم نے صدا لگائی، ہم نے آواز بلند کی، کیا ہی عالم میں وہ صدا گونجی ہوگی، کیا ان پہاڑوں میں وہ جو صدائے گونجی ہوگی کہ رب العزت نے ان کو آواز دی ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے آواز دی، ہم نے کسی کو نہیں کہا، کسی جبریل، کسی میکائیل، کسی فرشتوں کو نہیں کہا، ہم نے ڈائریکٹ آواز دے دی۔ اَن یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر کے دکھا دیا۔ فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو قربانی دیتے ہیں ہم ان قربانی کرنے والوں کو صلہ بھی ایسے ہی دیتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو عظیم الشان قربانی کے ساتھ قبول کر دیا۔ وہ عظیم الشان قربانی آج آپ بھی دیکھ رہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، سارا عالم دیکھ رہے، کرنے والے خوش ہو جاتے ہیں، جن کو تکلیف ہوتی ہے ان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، شیطان کو بھی تکلیف پہنچی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان آیا، اسماعیل علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے لگا۔ شیطان کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ کے والد آپ کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، اور اپنے والد کو فرماتے ہیں کہ شیطان تو مجھے یہ وسوسہ ڈال رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر مانگتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ آج حاجی وہ پتھر مار رہے، وہ پتھر تو اس سیمنٹ کی دیوار کو مار رہے، لیکن وہ لگتے شیطان کو ہے، وہ لگتے شیطان کو ہے۔ آج مسلمان قربانی ذبح کر رہے، سنت ابراہیمی حکم رسول اللہ کو تازہ کر رہے، لیکن تکلیف شیطان کے دوستوں کو ہوتی ہے۔ یہ قربانی کیوں ہوتی ہے؟ ان جانوروں کو کیوں ذبح کیا جاتا ہے؟ ان جانوروں کی قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ اور کہتے کیا ہے کہ یہ جانوروں کا ذبح کرنا یہ ظلم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا تو وہ خود بھی تو گوشت کھاتے ہیں نا، وہ خود بھی تو
چکن کھاتے ہیں، وہ بکریاں اڑاتے ہیں، اس وقت ان کو ظلم یاد نہیں آتا ہے؟ ان کو اس سے مسئلہ نہیں، مسئلہ اللہ کے حکم سے ہے کہ اللہ کا حکم کیوں ادا کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو عظیم الشان قربانی کے ساتھ تبدیل کر دیا، اور آج وہ عظیم الشان قربانی جاری ہے۔ اور یہ بھی آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ قربانی کے جانوروں کا جو عید قربان پہ یہ بزنس ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ مسلمان ملک کو نہیں ہے، وہ غیر مسلم ممالک کو ہے۔ آپ سرچ کر دیں، تحقیق کا زمانہ ہے، قریب زمانہ ہے، ساری چیزیں مل جاتی ہے، وہ غیر مسلم ممالک کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ بزنس وہ کرتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ وہ ان کو اللہ کے حکم کو لاگو کرنے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں عظیم الشان قربانیاں ہے۔ اب اس قربانی کے اثرات کو، اس قربانی کے ثمرات کو زندہ کیسے رکھا جائے؟ قربانی تو ہم نے کر لی الحمدللہ، جن کو اللہ نے توفیق دی کر لی، جن کو اللہ نے صاحب حیثیت نہیں بنایا تھا وہ معاف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی بنائی تھی۔ سارے لوگ قربانی دیتے تھے، اور یہ اب سے نہیں ہے قربانی۔ قربانی کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، قرآن سے پوچھے، قرآن نے کیا فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ چٹے پارے سورہ مائدہ میں دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ آدم کے 2 بیٹوں نے، حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کر دی، ایک سے قبول ہوا، دوسرے سے نہیں قبول ہوا۔ یہ قربانی اس وقت سے چلی آ رہی ہے، یہ قربانی ہر امت میں ہے، ہر دور میں ہے۔ قربانی کے طریقہ کار مختلف ہے۔ پچھلی امتوں کی جو قربانی ہوتی تھی، وہ قربانی وہ اس طرح جو ہم گوشت کھاتے ہیں اس طرح قربانی نہیں ہوتی تھی۔ اس قربانی کو میدان میں رکھا جاتا تھا، اور وہ قربانی اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا تھا، امر ہوتا تھا کہ آگ کے ذریعے سے وہ قربانی اگر جل جاتی تھی تو قبولیت کی نشانی ہوتی تھی، اور اگر وہ نہیں جلتی تھی تو قبول نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے ہم پر کتنے احسان کیا ہے، ہمارے پردہ پوشی کی ہے، ہم پر پردہ ڈالا ہے۔ اگر ایک آدمی قربانی کرے، اس کی قربانی قبول نہ ہو، لوگ دیکھیں کتنی شرمندگی ہوگی، دیکھو اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل کو کتنی تکلیف ہوئی، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اس بات پر کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی ہے، آپ کی قربانی کیوں قبول ہوئی ہے۔ اللہ نے ہم پر پردہ ڈالا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جو قربانیاں دی ہے، ایک ایک قربانی کا تذکرہ کرے تو اس پر گھنٹے لگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خاطر، اللہ کی وحدانیت کے خاطر اپنی پوری قوم کے ساتھ مقابلہ کیا۔ قوم شرک میں مبتلا تھی، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھی، بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا تم نے بت بنا رکھے، ان کے تم مجاور بنے ہوئے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو۔ یہ بت تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، تراش کر بنائے ہیں، پتھروں سے بنائے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہو، ان کا دیکھ بھال کرتے ہو۔ یہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الہ تو وہ ہے جو لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، جو لوگوں کو روزی دیتا ہے، جو لوگوں کو صحت عطا کرتا ہے، اور آپ لوگ ان کی حفاظت کرتے ہو۔ جب لوگ نہ سمجھے، ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے اور بڑی قربانی دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا،
بڑے بت کو چھوڑ دیا. اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ لوگ آئے دیکھیں کہ ان کا بڑا بت موجود ہے، ان کا بڑا خدا موجود ہے، ان کا بڑا معبود موجود ہے. اس بڑے معبود کے ہوتے ہوئے اس نے اپنے چھوٹے معبودوں کی حفاظت نہیں کی تو تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. 2 بھائی تھے، ایک بھائی مسلمان تھا، ایک بھائی مشرک تھا. مسلمان بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو سمجھایا کہ شرک نہ کرو، شرک اللہ کی نافرمانی ہے، ظلم عظیم ہے. لیکن وہ باز نہیں آ رہا تھا، سمجھ نہیں رہا تھا، اپنے بت کی حفاظت کرتا تھا. تو ایک دن اس نے، جو اس کا مسلمان بھائی تھا، موحد بھائی تھا، اس نے اس کے بت کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کر دی کہ تاکہ اس کو ناگوار گزرے، اس کو سمجھ آ جائے. اس نے جب وہ بھائی آیا مشرک، اس نے دیکھا کہ میرے خدا کے ساتھ کسی نے کوئی حرکت کی ہے، اس نے صاف صوف کر کے پھر ادھر کھڑا کر دیا. جب وہ مسلمان بھائی آیا پھر دیکھا، اس نے کہا اس کو تو بات سمجھ نہیں آئی. اس نے مزید اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا حرکات کر دیا. جب وہ مشرک دوبارہ آیا، اس نے دیکھا میرے خدا کے ساتھ پھر کسی نے کوئی حرکت کی ہے. اس نے اس کے گلے میں تلوار لٹکا دی کہ اس بار اگر کوئی آ جائے تو اس تلوار سے اپنی حفاظت کرنا، اس کو مار دینا. جب مسلمان بھائی پھر آ گیا، اس نے دیکھا، حیران ہو گیا کہ اس کو تو سمجھ بالکل نہیں آ رہی ہے. اس نے کیا کر دیا، اس نے کندھے پہ رکھ دیا اس بت کو اور لے گیا پانی کے ایک جوہڑ میں جہاں ایک مرا ہوا کتا بھی پڑا تھا، اس میں پھینک دیا. اب جب مشرک بھائی آیا، وہ دیکھتا رہا کہ میرا خدا کدھر ہے، اپنے خدا کو ڈھونڈ رہا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پانی کے جوہڑ پر پہنچ گیا جہاں پر مرا ہوا کتا گندے پانی میں وہ بھی پڑا ہے، اس کا خدا بھی پڑا ہے. اس کی آنکھیں کھل گئی ہے. اس نے کہا واللہ لو کنت الہا مستدن ما انت وکلب فی بیر وسدن، کہ اللہ کی قسم اگر آپ خدا ہوتے، آپ معبود ہوتے تو ایک مردار کتے کے ساتھ اس گندے پانی میں تو اکٹھا نہ ہوتا، اپنی حفاظت کرتا. اس کی آنکھیں کھل گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. لوگوں نے کہا ہمارے خداؤں کے ساتھ ظلم کس نے کیا ہے، ان کو سامنے لاؤ، کس نے ظلم کیا ہے. من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. ابراہیم علیہ السلام کو جب پیش کیا گیا، ان سے پوچھا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا ان کا موجود ہے، اس سے پوچھو. لوگوں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے کہ باتیں نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، فرمایا کہ اگر یہ باتیں نہیں کرتے اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ جب یہ باتیں نہیں کر سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتا، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو تم پر اف ہے، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو. لوگوں نے پھر غصے میں آ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو. آپ کو پتہ ہے اللہ نے ان کی حفاظت کر دی. وہ جلتی ہوئی آگ کے شعلوں سے ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے. لوگ حیران و پریشان کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلایا تھا، وہ تو ہمارے سامنے کھڑے ہے. یہ اللہ کی حفاظت ہے، جس کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ حفاظت کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک قربانی اللہ نے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیا. اکلوتے اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے. مصری ابراہیم علیہ السلام ہیں، مزدور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام ہے. لوگوں عقل سے کام لے لے، سوچو فکر کرے. اللہ کے گھر کی تعمیر اسماعیل علیہ السلام اکلوتے بیٹے، ان سے مزدوری کے کام لے رہے. آج ہم مسجد کا کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم مسجد میں کوئی کام کریں، ہم شرماتے، ہم کوئی بہت بڑے لوگ آ گئے. ابراہیم علیہ السلام مصری کا کام کر رہے، اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کر رہے. دعا بھی کر رہے، ربنا تقبل منا، اے مولا ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم سے قبول فرما دے.
یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، اس کے اثرات ہمارے اندر نظر آنے چاہیے۔ آج ہم جب گھر تعمیر کرتے ہیں نا، بڑے مزیدار عالی شان سنگ مرمر مختلف چیزیں لگاتے ہیں، مختلف اچھی اچھی چیزیں لاتے ہیں، اس لیے کیا کر رہے ہیں کہ ہم گھر بنا رہے ہیں۔ اور جب مسجد بناتے ہیں پھر چندے کا ڈبہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، چندے کی جولیاں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، چندے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، اور سالوں مسجد بنتی نہیں ہے۔ گھر ہمارے 6 مہینوں میں سال میں بن جاتا ہے، لیکن مسجد زندگی بھر نہیں بنتی۔ حالانکہ اللہ کا کیا فرمان ہے؟ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اگر اپنے لیے کنفرم جنت کا ٹکٹ لینا ہے، اپنے لیے کنفرم جنت میں گھر بنانا ہے، اپنے لیے کنفرم جنت کا راستہ بنانا ہے، تو اللہ کے گھر کی تعمیر کر دے۔ گھر تو ہم بنا لیتے ہیں اور گھر سے پھر جلدی چلے بھی جاتے ہیں، زیادہ ٹھہرتے نہیں ہم اس گھر میں، کچھ 2-4 سال، زیادہ سے زیادہ 10-15 سال ہی کر لے، اس گھر میں ہم زیادہ ٹھہرتے نہیں، وہ گھر کے وارث کوئی اور بن جاتے ہیں، ہم سارا سرمایہ ادھر لگاتے ہیں۔ اپنے لیے آخرت کی فکر یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہی قربانی سکھائی ہے، قربانی کے اثرات یہی ہے کہ ہم نے قربانی تو کر دی، اس قربانی کے اثرات بھی ہونے چاہیے، اس قربانی کے ثمرات بھی ہونے چاہیے۔ یہ قربانی ہمارے دلوں میں بیٹھنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کر دی، اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کر دی، اپنا وطن چھوڑا، غیر ذی زرع میں آباد ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کر دی، اپنے ننھے منھے اسماعیل کو وہاں چھوڑا جہاں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے۔ یہ قربانی ہے، یہ قربانی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے احترام کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنا چاہیے۔ معاشرے میں ایسے کام نہیں کرنا چاہیے جو دوسرے کے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب ہو۔ اگر آپ کہیں اکٹھے ڈیوٹی کرتے تو ایک دوسرے کے ساتھ قربانی کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کا لحاظ کریں۔ اگر کسی کی مجبوری آتی ہے تو اس کی مجبوری کا خیال کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کی چغلی نہ کریں، ایک دوسرے کا استہزاء نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے۔ یہ قربانی ہے۔ صرف یہ قربانی نہیں کہ بس ہم نے جانور ذبح کر دے کہانی ختم ہو گئی، یہ نہیں۔ اس قربانی کے ساتھ انا پرستی، میں کچھ ہوں، کیا ہے آپ، کیا ہے آپ، کتنے بڑے ہو گئے؟ فرعون سے بڑے تو نہیں ہے نا جس نے کہا تھا نہ ربکم الاعلی۔ اور جب وہ فرعون دنیا سے مرتا ہوا جا رہا تھا، غرق ہوتے جا رہا تھا، کہتے ہیں کہ میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت، دفع ہو جا۔ جبریل نے اس کے منہ میں خاک ڈالا، اس کو غرق کر دیا، نمرود کو دے کے، شداد کو دے کے، قارون کو دے کے۔ انا پرستی کو ختم کرے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اپنے آپ کو آپ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک سانس سے نکل گیا، کہانی ختم۔ مال کسی اور کا، جائیداد کسی اور کا، عہدہ کسی اور کا، دفتر کسی اور کا، منصب کسی اور کا، سب کچھ گیا، تو آپ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، ان قربانی سے سبق ہم لے لیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھے، یہ قربانی ہم دے دیں۔ جب یہ قربانیاں دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں سکون